डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल स्टूडियो के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम इलास्टिक कांस्टेंट यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एक सिस्टम के लिए फाइंड कर सकते हैं। मैंने उसके लिए एक एग्जांपल उठाई है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो के स्टेप के ज़रिए से किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि स्टेप ऑप्शन में कैलकुलेशन को क्लिक करना होगा। आपके पास यहाँ के स्टेप कैलकुलेशन इंटरफेस आ जाएगा और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है वो सेटअप है। सेटअप में आप लोगों के पास टास्क में आप लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये जो क्वालिटी है ये कैलकुलेशंस के हवाले से है कि आपने के स्टेप के ज़रिए से कैलकुलेशन जो करनी है वो किस क्वालिटी में करनी है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उस क्वालिटी के हवाले से। यहाँ से अगर आपकी जो पीसी है वो लोकल है तो यहाँ पे मीडियम ऑप्शंस इज़ अ गुड ऑप्शंस फॉर लोकल पीसी। इसके साथ साथ ये जो है हमारे पास ये जो एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन आपने यूज़ करने हैं उसके लिए ये वाले ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शंस के जो ऑप्शंस हैं, जीजीए है, एलडीए है, ये साथ में यहाँ से आप पीबीई, आरपीबी, ये सारे यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे स्पिन पोलराइजेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन है तो हमने स्पिन पोलराइजेशन में इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने में कोई स्पिन पोलराइजेशन को हमने ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे नॉन पोलराइज ऑप्शन इज़ ओके। ठीक है, यहाँ पे एक अनदर ऑप्शन है हमारे पास मेटल। अगर आपका स्ट्रक्चर, आपका जो ज्योमेट्री है वो मेटल की है तो आप यहाँ से ये मेटल ऑप्शन आप लोगों ने चेक करना होगा। ठीक है, हमारा जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये मेटल नहीं है, सेमीकंडक्टर है, इसलिए हम ये इसको अनचेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस इंटरफेस में हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट के सामने हमारे पास एक ऑप्शन है मोर का। यहाँ से आप लोगों ने जब मोर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक अनदर इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इलास्टिक कांस्टेंट का है, सेकंड हमारे पास ऑप्शंस हैं। इलास्टिक कांस्टेंट में हमारे पास आप लोगों ने ये आप लोगों से क्या स्टेप मांग रहे हैं कि आपने कितने स्ट्रेन फॉर ईच स्टेप, आपने कितने स्ट्रेन प्रोवाइड करने हैं, कितने। ये हमारे पास 4 इज़ ओके फॉर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए ये भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपने ये इंफॉर्मेशन देने हैं, इसके लिए आपने लिटरेचर देखना होगा। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये देखें, ये आप लोगों के पास ऑप्शन में कन्वर्जेंस टॉलरेंस है और उसकी जितनी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। यहाँ से आप ये जो कन्वर्जेंस टॉलरेंस की जो पैरामीटर्स हैं उसकी जो क्वालिटी है वो भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। Medium is okay because we select here from the general quality of the cast strip. So यहाँ से जब आप लोग ये क्वालिटी ऑप्शन मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके जितने भी इंटरनल इसमें कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो सारे मीडियम के ऑप्शन में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं, कन्वर्जेंस टॉलरेंस कौन से पैरामीटर्स होते हैं, अगर किसी को पता नहीं है, ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को कि ये इन एनर्जीज, इन मैक्सिमम फोर्स या इन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद आप मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, उसको ऑप्टिमाइज करने यहाँ तक लेके आए आप मेरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, और यहाँ पे एक अनदर ऑप्शन है मैक्सिमम इटरेशंस। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 100 का नंबर दिया हुआ है। तो ये वो नंबर है कि हम अपने सिस्टम को कह रहे हैं कि 100 स्टेप्स आपने लेने हैं यहाँ तक आने में। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे
میسج دے دیں کہ آپ کا اسٹرکچر ان انرجیز ان جو ٹولرنس پیرامیٹرز ہیں یہاں تک نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ میکسیمم اسٹیپس یہاں سے آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, فردر ہمارے پاس الیکٹرانک ہے. ہمارے پاس الیکٹرانک میں آپ لوگ کٹ آف انرجی یہاں سے دے سکتے ہیں. اس میں بھی مختلف آپشنز ہیں. ایس سی ایف ٹولرنس یہاں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. انرجی ٹولرنس پر ایٹم, یہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایٹم آپ نے یہ انرجی ٹولرنس کی جو بات کر رہے ہیں آپ یہاں سے فرد میں آپ لوگوں کو واپس لے کے جاتا ہوں. یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس انرجی کی, یہ جو ہے یہ آپ سیل کبھی کہہ سکتے ہیں اور ایٹم کبھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں یہ آپ لوگ یہاں سے کیا پوائنٹس اس کے مختلف آپشنز ہیں یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسٹرکچر اینڈ اکارڈنگ ٹو یور پی سی. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پی سی ہے, اگر آپ کے کوئی ایچ پی سی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو آپ اکارڈنگلی کیلکولیشن کوالٹی یہاں سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سوڈو پوٹینشیل ہمارے پاس الاسٹک کانسٹنٹ کے لیے الٹرا سافٹ از اوکے فار کیلکولیشنز. اوکے. اینڈ یہاں پہ ہمارے پاس مور آپشنز ہیں. اس مور آپشنز میں آپ لوگ یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں سے. اور فردر بھی کچھ آپشنز ہیں لیکن اس کو کوئی ہم چینج نہیں کرنے چاہتے. اور جس طرح بھی میڈیم کوالٹی کے ساتھ آئے ہیں سو فار الاسٹک کانسٹنٹ ایز اٹ اوکے فار کیلکولیشن. اوکے. اینڈ یہاں سے آپ یہ سارے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کس طرح کون کون سے پیرامیٹرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں الاسٹک کانسٹنٹ کیلکولیشن کے لیے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ پراپرٹی آپشنز, آپ یہ جو پراپرٹی آپشنز ہیں یہاں سے آپ پراپرٹی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ود الاسٹک کانسٹنٹ. لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف الاسٹک کانسٹنٹ جو ہے میکینیکل پراپرٹیز ہیں وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی پراپرٹی سلیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس جاب کنٹرول, تو یہ ہمارے پاس یہاں سے آپ اپنے سسٹم کے جو پروسیسر ہیں وہ کتنا آپ نے پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ لوگ یہاں سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ آؤٹ پٹ فائلز کے حوالے سے آفٹر جاب کمپلیشن جو فائلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں سے آپ مانگ سکتے ہیں. مطلب اگر نہیں چاہیے تو ان چیک کر لیں, اگر چاہیے تو چیک کر لیں. یہ آپ ایزیلی ون بائی ون آپ لوگ ریڈ کرنے پر پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے آؤٹ پٹ فائلز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان شارٹ ہم دوبارہ سمرائز کر لیتے ہیں. سیٹ اپ میں آپ نے الاسٹک کانسٹنٹ دینا ہوگا, پھر یہ اکارڈنگلی یہ پیرامیٹرز دینے ہوں گے جس پیرامیٹر کے ساتھ آپ نے فائنڈ کرنا ہے. پھر الیکٹرانک پراپرٹی میں یہ والے پیرامیٹرز آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور پراپرٹی میں کوئی پراپرٹی سلیکشن نہیں کرنا ہوگا. جاب کنٹرول میں جتنا پروسیسر آپ نے پرووائڈ کرنا ہے کیلکولیشنز کو وہ یہاں سے آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے رن آپشن کلک کرنا ہے. رن آپشن کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پریمیٹیو سیلز کے اوپر کیلکولیشنز کرنا ہے تو پھر یس کر لیں. اگر نہیں کرنا ہے جو آپ نے جیومیٹری مجھے دی ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی آپ نے کنونشنل سیل کے ساتھ ہی جانا ہے تو نو کے اوپر آپ کلک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ جب آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں جاب جو ہمارے پاس پروجیکٹ انٹرفیس ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک فولڈر اوپن ہوا ہے جس میں آپ کے پاس CIG کے نام سے ایک فائل اوپن ہوئی ہے کہ اسٹیپ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. CIG مطلب الاسٹک کانسٹنٹ جو تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر کانسٹنٹ کے لیے ایک پاسبل فائل اوپن ہوئی ہے. دیکھیں C12 C13 C14 C21 یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر جب یہ آپٹومائز ہو جاتا ہے, جب یہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک اور اگزامپل اٹھائی ہوئی ہے
جسٹ اے سیکنڈ، لیکن سوری یہ اچھا یہ میرا اسٹرکچر ہے، اس کے لیے میں نے الاسٹک کانسٹنٹ فائنڈ کی ہے سیم وے سے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ابھی ڈسکس کر کے دے دیا ہے. تو جب آپ لوگ وہ کیلکولیشنس کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں تک وہ جو فائلز تھے وہ یہاں تک تھے، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں آؤٹ پٹ فائلز آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فرسٹ آف آل میں 1 by 1 جو الاسٹک کانسٹنٹ 1 کا جو آؤٹ پٹ فائل ہے وہ یہ ہے، 1 2 کا یہ ہے. اس طرح فار ایچ الاسٹک کانسٹنٹ آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ فائل آ جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک ایز اے ہول الاسٹک کانسٹنٹ کے لیے فائل کریٹ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ ایز اے ہول جو ہمارے پاس فائل کریٹ ہو جاتا ہے فرام کیسٹپ اور ایز اے آؤٹ پٹ فائل، آپ لوگوں نے وہ اوپن کرنا ہے. پھر یہاں آپ لوگوں نے آ کے کیسٹپ کا جو آئیکن ہے وہ اس میں ہمارے پاس انالیسس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. انالیسس میں ہمارے پاس کس چیز کا انالیسس ہم نے کرنا ہے، الاسٹک کانسٹنٹ کا. الاسٹک کانسٹنٹ کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے کیلکولیٹ آپشن کلک کر دینا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ایٹ دا اینڈ آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کی بالکل اینڈ میں ایک فائل کریٹ ہو جائے گا. وہ فائل آپ لوگوں نے اوپن کرنی ہے. وہ جب آپ لوگ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہمارے پاس کیلکولیٹڈ سمری آف کیلکولیٹڈ اسٹریس، یہ ہمارے پاس سارے بالکل اے ٹو زیڈ سمری بن جائے گی الاسٹک کانسٹنٹ کی فار تھرو کیسٹپ. اوکے، الاسٹک کانسٹنٹ فار مٹیریل اسٹوڈیو تھرو کیسٹپ. اوکے، تو اس میں سارے کے سارے انفارمیشنز میکینیکل پراپرٹی کے حوالے سے اباؤٹ یور اسٹرکچر اس میں آپ کو کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور فردر اگر آپ لوگوں نے فردر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس میں ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ یہ ایک ہمارے پاس ایک میٹرکس بن جاتا ہے. یہ والا میٹرکس یہ الاسٹک ٹفنس کانسٹنٹ CIJ G پاسکل میں آپ لوگوں کے پاس ہمارا ایک میٹرکس بن جاتا ہے. یہ میٹرکس، اس میٹرکس سے پھر آپ فردر کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میٹرکس کو کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے، انالیسس کریں گے، آپ اسی میٹرکس سے پھر اپنے الاسٹک کانسٹنٹ کی ویژولیزیشن بھی کر سکتے ہیں. وہ میں پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ.